کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آسمانوں میں ایک فرشتے کو تخت نشین دیکھا تھا. جی سبحان اللہ. اس کی خدمت پر 1000 فرشتے فائز تھے. جی وہ جب سانس لیتا تو اس سے فرشتے پیدا ہوتے. پھر میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ شکستہ پروں کے ساتھ کوہ خاف پہ پڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے. اللہ اکبر. جب میرا وہاں سے گزر ہوا، اس نے مجھ کو دیکھا تو مجھ سے اس نے کہا جبرائیل آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ وہ مجھے معاف کر دے. میں نے پوچھا تجھ سے جرم کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب معراج کے موقع پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آسمانوں پہ پہنچی تو میں نے ادب اور اکرام میں کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھا استغفر اللہ اور اپنی جگہ بیٹھا رہا. اسی جرم کے سبب میری ساری سطوت اور شوکت چھین لی گئی اور مجھے کوہ خاف میں ڈال دیا گیا. استغفر اللہ. آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے کہ اللہ مجھے معاف کرے. تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں میں نے بارگاہ الہی میں اس فرشتے کی سفارش کی کہ الہی تو اسے معاف فرما، وہ نادم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل اس سے کہو کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا. اگر وہ میرے نبی پہ درود پڑھتا ہے تو پھر میں اس کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. سبحان چنانچہ اس نے درود پڑھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ ایک حدیث کی روشنی میں پیغام ہم کو مل رہا ہے کہ پریشانیوں کے خاتمے کے لیے درود شریف پڑھیں. ہماری بہن نے جو ابھی کال کیا تھا وہ بھی مصیبتوں کے خاتمے کے لیے درود پاک پڑھیں. النبی الامی، امی کے کلمہ کیا ہے؟ امی کے معنی ہے وہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جی لفظی معنی. جی لیکن لفظ اپنے انتصاب کے اعتبار سے معنی دیتا ہے. بے شک. قالا کے معنی کہا. اگر قال القاضی کہا جائے تو جج نے فیصلہ دیا اس کے معنی ہوں گے. بے شک. اور اگر قال القادم کہا جائے تو خادم نے کہا اس کے معنی ہوں گے. تو اب نبی امی، قرآن نے خود رسول پاک علیہ السلام کی صفت امیت کو بیان کیا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ چونکہ مکہ ام البلاد ہے، تمام شہروں کی ماں ہے، اور رسول پاک علیہ السلام مکی ہیں. ایک مراد یہ کہا گیا کہ اس سے مراد وہ جو مکے کے باشندے ہیں. جی بے شک. اگر دوسری مراد لکھنا پڑھنا نہیں جاننے کے حوالے سے بھی کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والوں سے کسی سے سیکھا نہیں ہے، کسی استاذ کی آگے زانوے تلمس طے نہیں کیا، بلکہ براہ راست رحمان سے سیکھا ہے. اس معنی میں امی. سبحان اللہ. سبحان. اور حاضر و ناظر کی جہاں تک بات ہے، یہ ضروریات اہل سنت سے متعلقہ مسائل ہیں. رسول پاک علیہ السلام حاضر ہیں. اب لوگوں کو شبہ ہوگا کہ حاضر تو ہر جگہ اللہ ہے، ناظر ہر جگہ اللہ ہے. یہ جو صفت اللہ کی ہے یہ نبی کو کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ شرک بھی بعض لوگ کہتے ہیں. اس سے مراد اللہ کی عطا سے حاضر ہے میرے نبی علیہ السلام، اللہ کی عطا سے ناظر ہے. اللہ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، اور یہ جو عطائی ہے رسول پاک علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے عطا ہوا ہے. تو یہ جو اوصاف ہے یہ عطائی ہیں. اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ ذاتی ہے، اس لیے اس میں کوئی اشتباہ، کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی. جی